أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري نبی کی سنت پر زندگی گزارو، ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارو، ہمیشہ اپنے اخلاق اور اطوار کو اپنے نبی کے مطابق رکھتے ہوئے زندگی گزارو، ہر چیز میں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کے مطابق عمل کرتے رہو۔ یہی ہے اسلام اور یہی ہے ایمان، اور اسی پر رہتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کو وہ کامیابی جس کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کہا ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، لیکن جب تک ہم اس پر اپنی اس دنیا کے اندر بھی قائم رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، وقار کے ساتھ رہیں گے، ہم کو وہ مقام جو اللہ رب العالمین نے اس اسلام کی وجہ سے دیا ہے وہ مقام ہم حاصل کریں گے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی، تو ہم اسلام کو چھوڑ کر اگر عزت تلاش کرنے لگیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ سے اور اس سے پہلے ہم اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ ہر نفس مومن کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے پیغامات کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی راہ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ جب ہم اللہ کا راستہ اختیار کریں گے تو جا کر ہم اللہ کے تک پہنچیں گے، اس منزل کو ہم حاصل کر پائیں گے جس منزل کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ نہ سوچیں، بہت سارے لوگ دنیا میں بدمست زندگی گزارتے اور سوچتے عمر بہت لمبی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اے میرے مومن بندو، اے کلمہ گو، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والو، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو۔ اور تیزی کے ساتھ دوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ وقت کم ہے، اس کم وقت میں تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ پڑو، ایسی جنت کی طرف جلدی بھاگو جس جنت کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلی آیت کو آپ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تم کو جنت ملے، جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، جو جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہاں آپ نے سارعوا کا لفظ ملاحظہ کیجئے، دوسری جگہ اللہ رب العالمین بالکل اسی پیرائے میں، لیکن اللہ نے کلمہ بدل دیا ہے وہاں پر، اور اس کلمے کے اندر اور ایک معنی کی گہرائی پائی جاتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ایک ہوتا ہے جلدی کرنا اور ایک ہوتا ہے جلدی تو کرنا ہی لیکن دوسرے لوگ بھی جلدی کر رہے ہیں، ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے۔ جلدی تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن جلدی دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، اس جلدی میں ہمیں کمپٹیشن بیٹ کرنا ہے۔ ہم دنیا میں کمپٹیشن بیٹ کرنا تو سمجھ گئے، دنیا میں مسابقہ کرنا، ایک دوسرے سے ریس کرنا، آگے بڑھنے کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن رب العالمین 1400 سال سے اوپر سے یہ آیت پکار کر ہمیں آواز دے رہی ہے کہ اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھو، اللہ کی طرف بڑھنے میں دوسرے لوگوں سے سبقت کرو، تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھو۔ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ، تیزی کے ساتھ دوسروں سے آگے پہنچنے کی کوشش کرو، اور ایسی جنت کی طرف، جنت کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے جو جنت۔ یہاں پر دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی لیے ہم قرآن پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ آپ کو قرآن کی تفسیر، قرآن کے ذریعے ہی اللہ کے کلام کا مفہوم اللہ کے کلام کے ذریعے معلوم ہو۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ نے دوسری آیت کے اندر مزید اس کی تفصیل بتا کر واضح کر دیا، للذین آمنوا باللہ، سب سے بڑا متقی وہ ہے، سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ ایمان کی توفیق، یہ تقوی کی توفیق، یہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی توفیق، یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، یہ انسان کی اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہوتی، رب العالمین کی توفیق اور رب العالمین کی ہدایت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو دیتا ہے اس کو ملتی ہے یہ چیز، یہ انعام اللہ کا، یہ نعمت اللہ کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف دوڑ لگانے کی اتنی فکر تھی میرے بھائی اور دوستو، کہ جب بعض صحابہ کرام جن کے پاس مال نہیں تھا، ان صحابہ کرام کو دیکھتے تھے جن کے پاس مال تھا، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے تھے، تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، ان کی حسرت کی بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھلائے، یہ کر لو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد یہ پڑھو، تمہیں اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، مالدار صحابہ کرام نے ان کو دیکھا نمازوں کے بعد یا انگلیوں پہ کچھ گنتے ہیں، انہوں نے پوچھا آخر یہ تم لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا؟ دین کی بات چھپا نہیں سکتے، انہوں نے بتایا کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس سے ہم کو یہ اجر ملے گا، یہ نیکیاں ملیں گی۔ انہوں نے بھی شروع کر دیا، پھر شکایت پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ہم کو جو دعائیں سکھلائی تھیں کہ ہم ان دعاؤں کے ذریعے اتنا اجر حاصل کر لیں گے جن اجر سے ہم محروم تھے ہمارے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا، وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، جو ذکر و اذکار تم بھی کرتے ہو ذکر و اذکار وہ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب کہ دین پر عمل کرنے کی توفیق اگر کسی بندے کو مل جائے تو وہ اپنے اوپر نہ اترائے کہ میں اتنا نمازی ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، میں اتنا خیرات کرتا ہوں، میں اتنے صدقات کرتا ہوں، میں اتنے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب العالمین پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اس پروردگار نے ہمیں دیا بھی اور اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، ہمیں طاقت بھی دی، مال بھی دیا، نعمت بھی دیا، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اللہ کے راہ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
تو یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا محض فضل ہے، احسان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، چند حدیثیں بلا کسی زیادہ لمبی چوڑی اس کے سلسلے میں تعلیق کرنے اور تقریر کرنے کے، میں یہ چند احادیث آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصر وضاحت کے ساتھ رکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیثیں اپنے آپ میں اتنا واضح ہیں کہ ہمیں ان کی مزید وضاحت کرنے کی زیادہ ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ یہ ہماری کمزوری بھی بتاتی ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتی ہیں۔ فرماتے ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة على قصعتها، کہ ایک دن ایسا آئے گا، قریب ہے کہ ایسا ہماری امت میں ہونے والا ہے کہ دیگر امتیں، دیگر قومیں ہماری اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، ان کے اوپر اس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائیں گی کہ جس طرح سے کھانے والے اپنی پلیٹوں پر، دسترخوان پر پل پڑتے ہیں۔ قال قائل، مجلس میں موجود صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ہم اس دن بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تمہاری تعداد اس دن کم نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ تعداد میں ہوگے تم۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم بے وزن ہو کے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں۔ سمندر کے جھاگ جس طرح ہوتے ہیں کہ پانی کے تھپیڑوں پر جدھر پانی کا رخ ہوتا، جدھر ہلکی سی ہوا کا رخ ہوتا، ادھر ہی وہ بہتے چلے جاتے ہیں، ادھر ہی وہ جا کر جم جاتے ہیں، ادھر ہی پانی کھسک جاتا ہے تو سوکھ جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں ان کو خش و خاشاک کی شکل میں بکھیر دیتی ہیں، کوئی وزن نہیں ہوتا، نہ تم مرتب ہوگے، نہ تم منظم ہوگے، نہ تم متحد ہوگے، نہ تمہاری کوئی قوت ہوگی، نہ تمہاری کوئی طاقت ہوگی، نہ تمہارا کوئی وزن ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھا لیا ہوگا، ختم کر دیا ہوگا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ پھر کسی سوال کرنے والے نے مجلس میں سے سوال کیا، فقال قائل، کسی نے کہا، مل وہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں کے اندر جو چیز اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے ڈالے گا وہ دنیا کی محبت ڈال دے گا، اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے، تمہارے اندر موت سے ناپسندیدگی، موت سے کراہت کو ڈال دے گا، دنیا کو پسند کرنے لگو گے، دنیا سے پیار کرنے لگو گے، دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا کے مال و دولت سے، دنیا کی زندگی سے، دنیا کی زینت سے تم محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور اللہ کے یہاں جانے کو ناپسند کرو گے، اسی لیے اللہ کے یہاں جانے کی تیاری بھی تم نہیں کرو گے۔ یہ ہوگا۔ آگے ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کے اندر بھی میرے بھائی اور دوستو جو تصویر کشی کی گئی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو پیشین گوئی کی گئی ہے،
ہم آج اسی چیز کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس کی جیتی جاگتی تصویریں ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے بینکوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، ہم نصیحت نہیں پکڑتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کا کاروبار کرنے لگو گے، جب تم عینہ کا کاروبار کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے اور بیلوں کی دم پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی کاشتکاری سے تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی وہی تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے گا، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک کر دو گے، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم، وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم عینہ کا کاروبار کرنے لگو گے، گائے بالوں کے دم پکڑ لو گے، کھیتیوں سے خوش ہونے لگو گے، اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے، چار باتیں فرمائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ چار باتیں انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، اور زیادہ وضاحت طلب صرف پہلی بات ہے، باقی تو واضح ہے۔ تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ الفاظ دیکھیے، الفاظ کی قوت دیکھیے، یہ نہیں کہ ہم صرف ذلیل کر دیے جائیں گے، اللہ مسلط کر دے گا ذلت اور رسوائی کو، اور اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ذلت اللہ مسلط فرمائے گا، لا ينزعه عنکم، یا لا ينزعه، جس کو اللہ اٹھائے گا نہیں، حتی ترجعوا الى دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، حتی ترجعوا الى دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اذا تبایعتم بالعینہ، عینہ کا کاروبار، میرے بھائی اور دوستوں مختصر میں اگر کہہ دوں کہ حیلے بہانے سے سود کھانا شروع کر دو، مختصر سی وضاحت، حیلے بہانے سے سود کھانا شروع کر دو۔ اس کی جو شکل علماء نے بیان کی ہے، اور وہ شکل جسے آپ کو سمجھنا ہے صرف مثال کے طور پر، ورنہ اس جو میں نے بتایا کہ کسی بھی حیلے سے اگر سود کھانے کو ہم اپنے لیے روا سمجھنے لگیں تو وہ اس معنی کے اندر داخل ہے۔ شکل جو علماء نے اس کی بتائی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا چاہتے، اس سامان کے ذریعے آپ اس کو صرف بہانہ بنا کر آپ سے ہم پیسہ حاصل کر لیں سودی قرض کے طور پر۔ اب سودی قرض کی شکل کیا ہے؟ ہم آپ آئیں، آپ کے پاس کہیں بھائی 1000 ریال کی ہم کو ضرورت ہے، ہم 2 مہینے کے بعد آپ کو 1000 ریال واپس کر دیں گے، لیکن ہم 1200 ریال آپ کو واپس کریں گے، ہر مہینے کے بدلے ہم آپ کو 100 ریال دیتے رہیں گے۔ یہ صاف صاف ہے، اس کو ہر کوئی اسلام کا جو بہت معمولی علم رکھنے والا ہے وہ بھی کہے گا ارے بھائی یہ تو سود کا کاروبار ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس سودی کاروبار کو اپنے طفل تسلی کے لیے یا دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے کیا کہا ہم نے؟ بھائی ٹھیک ہے، یہ میرے پاس موبائل ہے، یہ میں آپ سے بیچ دیتا ہوں 1000 ریال میں، اور وہ 1000 ریال یا 1200 1000 ریال میں، اور پیسہ ہم نے لے لیا، یہ ادھار ہوا، پیسہ آپ کو کتنے دن کے بعد دیں گے، یا یہ پہلا جو کاروبار ہے وہ نقد ہے 1000 میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں دوسرا کاروبار کی پھر ہم اس کو، نہیں میں غلطی کر رہا ہوں، پہلا جو سودا ہے وہ 1200 ریال میں ہے کہ ہم نے 1200 ریال میں سودا کر لیا، اور
یہ 1200 ریال ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، ہم نے موبائل آپ کو دے دیا اور 1200 ریال ہاتھ میں لے لیا، ٹھیک ہے، یہ 1200 ریال ہمارے پاس آ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ اب جو موبائل ہے اب 1000 میں ہم اس کو نقد بیچ دے رہے ہیں، نقد کا دام کیا ہوا؟ کم ہوا، اور جو 1200 کا ریٹ ہے وہ آپ کو 2 مہینے کے بعد ملے گا۔ تو 1000 کا لین دین صرف شکلاً ابھی ہو گیا، لیکن یہ 200 کے بڑھانے کے ساتھ جو ملے گا وہ 2 مہینے کے بعد ملے گا۔ تو بات تو گھوم پھر کے وہی آ گئی نا۔ یہ صرف موبائل ہمارا کیا بنا؟ صرف بہانہ بن گیا کہ 200 ریال جو ہم پہلے سود پر آپ کو زیادہ دینے والے تھے وہ اس موبائل کا سودا کر کے صرف بہانہ ہو گیا، ورنہ بات تو وہی ہوئی کہ بھائی آپ 1000 ہم کو دے دیں ابھی اور ہم 2 مہینے کے بعد آپ کو 1200 واپس کریں گے۔ لیکن صرف موبائل کا سودا بیچ میں جو ہوا یہ صرف اس لیے ہوا کہ لوگ دیکھیں کہ یہاں تو موبائل کا خرید و فروخت ہوا ہے، بس ایک سودا کیش میں ہوا ہے، دوسرا سودا ادھار میں ہوا ہے، صرف اتنا ہی فرق ہے۔ لیکن حقیقت امر جو ہے معاملہ صرف موبائل کا حیلہ ہے، بہانہ ہے، 200 ریال سود کے طور پر کھانے اور کھلانے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے عینہ، اس کو بیع عینہ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، کھیتی کرنے والا جب ہل چلاتا ہے تو کہاں رہتا ہے وہ؟ بیل کے پیچھے۔ تو یہ ہے کھیتی کرنے میں کھیت کو تیار کرنا اور کھیت میں پورا اپنا وقت دینا اور مشغول ہونا اور اسی میں راضی رہنا۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، آپ جتائی کرتے ہیں کھیت کی، فصل لگاتے ہیں، فصل اگ جاتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا فصل تو تیار ہے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ۔ دنیا کے اندر بدمست رہنا یہ صرف یعنی ایسے الفاظ ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تم دنیا کے امور میں اپنا پورا وقت دینے لگ جاؤ اور اسی دنیا میں بدمست ہو کے رہ جاؤ، آگے انجام کیا ہوگا پھر؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جب ہم سارا وقت اپنا دنیا میں لگائیں گے، اللہ کے لیے وقت نہیں بچے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر انجام یہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ اب یہاں میرے بھائی اور دوستو، دین کی طرف لوٹنا کیا معنی میں ہے؟ دین کی طرف ہر چیز میں، ایمان سے لے کر چھوٹے عمل تک سب کچھ دین کے لیے تعلیم حاصل کرنا، دین کے علم پر عمل کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی تعلیم دوسروں تک، دین کے پیغامات دوسروں تک پہنچانا۔ اور جو اس آڑے میں دیکھیے اسلام میں جہاد کا جو تصور ہے، بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا اور تلوار استعمال کی گئی دین کی تبلیغ کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں میں ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ الزام سراسر 100% غلط ہے، کیونکہ اسلام تلوار کے ذریعے نہ پھیلا ہے اور نہ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا کام ہوا ہے کہ ہم یہ دین پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو اس پیغام رسانی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اب اس رکاوٹ کو ہم آسانی سے ختم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر دعوت ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، سمجھانا ہے، ڈائلاگ ہے، گفتگو ہے، اور جب سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دنیا کے ہر اصول میں، ہر نظام میں ہے کہ جب آپ کے یعنی کہ صلح مصالحت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رکاوٹ تو ختم کرنا ہے، تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اسی حد تک تلوار کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور وہی حکم ہے شریعت کا۔ بلا وجہ تلوار کا استعمال شریعت کے اندر کرنا نہیں ہے۔ اس میں بھی جہاد کے اصول پڑھیے میرے بھائی اور دوستو،
سیرت کی کتابیں کھول کر اٹھائیے کہ جو اصول دنیا والوں نے ابھی چند دہائیوں پہلے بنایا جنگ کے اصول، وہ جنگی اصول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے پہلے کی جنگ میں جاؤ، عورتوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، کسی کا عبادت خانہ مت ڈھاؤ، عبادت خانے میں موجود لوگوں کو قتل مت کرو، یہ سارے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتلا دیے تھے۔ اور جب اپنے مجاہدین کو، جب اپنے کمانڈر کو بھیجتے تھے تو یہ نصیحتیں کر کے بھیجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اس وقت کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، اس کو قتل کرنے کی اجازت دربار نبوی سے نہیں ہے، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، ایمان اپنے دل سے قبول کیا، اس سے قطع نظر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا، اس کا خون حرام ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں دنیا میں ہماری عزت ہے، اسی میں آخرت میں ہماری نجات ہے، اور فلاح و بہبودی ہے دنیا کے اندر، اور فوز اور کامیابی ہے آخرت کے اندر۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایک حدیث میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث سنیے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس کے اندر سبحان اللہ آج بہت ساری باتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صادق مصدوق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے نہیں بولتے تھے، اللہ دین کے معاملے میں اللہ کا حکم آتا تھا، اللہ کی وحی آتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی طرف سے وحی غیر مطلوع کی شکل میں آتی ہیں، تو اللہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ کو ہمارے تدبیر ہمارے مقابلے میں زیادہ بہترین طریقے سے کرنا آتا ہے۔ ہماری نفسیات کا اللہ رب العالمین خالق ہے، ہم کو کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، کس طرح سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی احادیث ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں۔ تو جتنی بھی باتیں آئی ہیں، چاہے وہ ہمارے سماج کے برائیوں کے تعلق سے کہ ایسا ہوگا اور پھر انجام ویسا ہوگا، پھر اس کا علاج کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں میرے بھائی اور دوستو، وہ علاج بھی بالکل وہی علاج ہیں جو اس بیماری کے لیے عین ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے بنو آدم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، ہماری عبادت کے لیے تم وقت نکالو، فارغ ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم، اے آدمی، اے انسان، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تم وقت نکالو۔ کیا ہوگا پھر انجام؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے سینے کو غنا سے بھر دیں گے۔ فرمایا املأ صدرک غنا، تمہارے سینے کو غنا سے، اور یہاں سینے میں مال و دولت بھرنا مطلب نہیں ہے، سینے میں بے نیازی بھر دیں گے، اور یہی اصل غنا ہے، یہی اصل مالداری ہے۔ املأ صدرک غنا واسد فقرک، تمہارے دل میں حاجت مندی کا احساس ختم ہو جائے گا، اور تمہاری ضرورتیں بھی میں پوری کر دوں گا۔ واسد فقرک، تمہاری ضرورتیں بھی میں پوری کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اور اگر تم نے ہماری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا،
تو املأ یدیک شغلا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو ہم کام سے بھر دیں گے، ولم اسد فقرک، اور کیا ہوگا؟ تمہاری حاجت بھی ختم نہیں ہوگی، تمہاری حاجت ختم پوری نہیں ہوگی، تمہاری حاجت پوری، ولم اسد فقرک، اور تمہاری حاجت بھی پوری نہیں کریں گے۔ اب آپ سوچئے، یہ جو میں نے کہا کہ مالداری اصل آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے بینک میں پیسہ زیادہ ہو جائے، اس کو مالداری نہیں بولتے، اور میں نے اس سے پہلے پریکٹیکل مثال دے کے سمجھایا اس بات کو کہ آپ کی تنخواہ 1500 ریال ہوتی ہے یہاں پر، ہے نا؟ آپ سوچتے ہیں کہ یار میری ضرورت تو 2000 ریال کی ہے، اگر 2000 ریال میری تنخواہ ہوتی تو مجھے مزید کی ضرورت نہیں پڑتی، ہے نا؟ یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات رہتی ہے، آتی ہے، لیکن جس دن اس بندے کی تنخواہ 2000 ہو جاتی ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور اپنی اس پیاس کا احساس کر کے دیکھے، کیا اس کی پیاس جو پہلے تھی وہ بجھ گئی؟ اگر بجھ گئی تو اللہ کی نعمت ہے، یہی نعمت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اگر وہ پیاس نہیں بجھی بلکہ 2000 پہ آنے کے بعد اگر 2500 کی پیاس آپ کی بڑھ کر ہو گئی، تو یاد رکھیے کہ حدیث کے دوسرے پارٹ میں جو بات کہی گئی ہے آپ اس کے شکار ہیں۔ ورنہ آپ کا اگر دل کے اندر احساس حاجت ختم ہو جائے تو آپ کے پاس 500 بھی ہے تو بھی آپ اس میں کام چلا لیں گے، 1000 ہے تو بھی کام چلا لیں گے، اس سے زیادہ بھی اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ارے بھائی میرا کام تو 500 سے چل جا رہا ہے، 1500 میری تنخواہ ہے، 1000 اللہ کی راہ میں ڈالتے ہیں، تاکہ قیامت کے لیے، قیامت کے بعد آخرت کے لیے ہمارا یہ ذریعہ بنے۔ تو یہ ہے بے نیازی اور یہ ہے غنی القلب، دل کی مالداری اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی کے اندر جو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنو آدم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بنو آدم ہماری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، املأ صدرک غنا، تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دیں گے، واسد فقرک، اور تمہاری ضرورت بھی پوری کر دیں گے، والا تفعل، اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا، ملأت یدیک شغلا، تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دیں گے، کام کرتے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی صحیح حدیث ہے۔ آج ٹائم کم پڑ جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا ہے، یہی کہ نہیں؟ جو کمپنی میں ہے، جو گھر میں ہے، جو جہاں بھی ہے، ٹائم کم پڑ جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم اللہ کی طرف سے اسی سزا کا شکار اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو فجر کے لیے وقت نہیں ملتا ہے اور 7 بجے ہم ڈیوٹی کے لیے، بلکہ 7 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے تو 6 بجے ہی نکل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو اور پہلے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ 2 گھنٹہ راستے میں لگ جاتا ہے، اور اسی طرح 2 گھنٹہ واپسی میں لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ جس فجر کے وقت آپ اپنے شہروں میں، گلیوں میں جو سناٹا دیکھتے ہیں، صرف 1 گھنٹے کے بعد وہی گلیاں، وہی سڑکیں اس طرح بھر جاتی ہیں، سبحان اللہ، کہ ایسا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ مخلوق آ کر سڑک پر آ گئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا اس حدیث کے مصداق نہیں ہے یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بنو آدم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دیں گے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہاری محتاجگی اور فقر کو بھی دور نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی حدیث ہے میرے بھائی اور دوستو، کتنی نصیحت کا مقام ہے۔ تو علاج موجود ہے، ہمیں ضرورت ہے اس علاج کو اختیار کرنے کی، ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث میں، تاکہ اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ کو اللہ سے نا امیدی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ہمارے بندے کتنے بھی گنہگار ہو جائیں، کتنا گناہ کر لیں، لیکن ان کو نا امید نہیں کرنا۔ قل
اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بندوں تک، اور یہ خاص ہے ان بندوں کے لیے جو گنہگار بندے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے نبی، آپ ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے، ہماری یہ آواز یہاں پر دیکھیے، یہ واسطہ بھی اللہ نے ختم کر دیا، یا عبادی کہا، یعنی یہ اللہ صرف قل کے ذریعے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اپنی صدا کو اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، اللہ اپنی طرف ان کو منسوب کر کے، میرے بندے، کیا گنہگار بندے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ یقیناً اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں ان گنہگار بندوں کو اگر نصیحت کرنی ہے تو جو پیار چھلکتا ہے رب العالمین کے اس کلام کے اندر، جبکہ اس کلام کے مخاطب گنہگار بندے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے پیار بھرے لہجے میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو مخاطب کیا، یا عبادی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ کیسے نفسوں پہ ظلم ہوتا ہے؟ گناہوں کا ارتکاب کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے، بدعتوں کا ارتکاب کر کے، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے، دوسروں کی غیبت چغلی کھا کر، دوسروں کو گالی دے کر، برا بھلا کہہ کر، اس طرح سے ظلم ہوتا ہے۔ دوسروں کا مال ناحق کھا کر ہوتا ہے، سود کھا کر ہوتا ہے، رشوت کھا کر ہوتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نماز ترک کر کے ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے ہوتا ہے، بر وقت حج ادا نہ کر کے ہوتا ہے ظلم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پر سبھی گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی یہ صدا سن لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ کیوں نا امید ہو جانا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ فرماتا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تمام گناہوں کو۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اللہ کفر کو معاف فرماتا ہے نہیں فرماتا؟ اللہ شرک کو معاف فرماتا نہیں فرماتا ہے؟ ایک بندہ آپ کے سامنے ابھی آئے، اس نے پوری زندگی 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، آپ کے سامنے آ کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ دے، اللہ رب العالمین اس کے 60 سالہ زندگی کے اندر کیے گئے سارے کفر اور شرک کو اس ایک کلمے کے ذریعے فوری طور پر دھل دیتا ہے، اور وہ سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان گناہوں کا ارتکاب کر کے، گناہوں میں لت پت ہو کے اگر ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، تو کیا ہمیں اپنے رب سے نا امید ہو جانا چاہیے؟ اپنے رب سے امید ہٹا لینی چاہیے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے رب کی طرف رجوع ہوں، سچے دل سے رب کی طرف رجوع ہوں۔ آخر میں وہ بھی ایک حدیث قدسی کے ذریعے میں آپ کو اللہ رب العالمین کی اس رحمت اور مغفرت کے جذبے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قل یا ابن آدم انک ما دعوتنی، یا ابن آدم، یہاں بھی خطاب ہم کو ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب آدمی ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، سبحان اللہ۔ فرمایا اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، تم کبھی بھی مجھے پکارو گے، کبھی بھی امید بھری آواز سے مجھے مخاطب کرو گے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو گے، غفرت لک علی ما کان منک، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، علی ما کان منک، کچھ بھی صادر ہوا ہو، کفر ہو، شرک ہو، قتل ہو، کیا ہو یہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے اس بندے کو معلوم ہے۔ علی ما کان منک ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تمہارا گناہ کتنا زیادہ ہے، میں تمہارے گناہوں کے ڈھیر کو یک لخت ختم کر دوں گا۔ دوسرا جملہ اسی حدیث کا ہے، یا ابن آدم، اے بنو آدم،
لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہوں کا ڈھیر آسمان کو چھونے لگے، تمہارے گناہوں کا ڈھیر آسمان کو چھو جائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کر لو، گناہوں کا توبہ کر لو، استغفار کر لو، مغفرت مانگ لو، غفرت لک، تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر یہ زمین، اب زمین کتنی بڑی ہے، ہم آپ گھنٹوں یا دسیوں گھنٹے سفر کریں تو اس زمین کو ہم اس کا احاطہ کر سکتے۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ اگر یہ زمین بھر کر تم گناہ کر کے لے کر آؤ گے، گناہ کر کر لے کر آؤ گے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم ہم سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، تو لأتیتک بقرابها مغفرتا، تو جتنے تمہارے گناہ ہوں گے اسی کے بمقدار ہم اپنی مغفرت لے کر تم سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، ان احادیث کے موجود ہونے کے باوجود ہم اللہ سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اور جو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن آدمی، ایمان والا آدمی جو اپنے اس رحمان اور رحیم رب پر ایمان رکھتا ہو، اس رب کی، اس رحمان، اس رحیم، اس غفار، اس تواب کی مغفرت اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں اور نہ ہونے کا سوچ سکتے ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کو اس بات کی یاد دلاتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں کہ اللہ کی طرف لوٹو۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس آیت کو اور اس کے بعد جو وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر، ان کے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اس کی طرف ہمیں دوڑ لگانی ہے، اس کی طرف ہمیں مسابقت کرنی ہے، اس کی طرف ہمیں ریس لگانا ہے، اس کی طرف ہمیں جلدی دوڑنا ہے۔ اور یہ شیطان کے بہکاوے میں کہ عمر ابھی بہت پڑی ہے، ابھی تو ہم 20 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 25 سال کے ہیں، ابھی تو ہم 40 سال کے ہیں، سبحان اللہ، یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ 70 سال کے بھی ہو جائیں گے تو بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو اس امید میں رکھے گا ابھی تو موت پتہ نہیں کب آئے گی۔ لیکن موت میرے بھائی اور دوستو کس کو پتہ ہے، کس کے پاس بتا کر آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت کے بعد وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اپنے اپنے کرتوتوں کا کامل بدلہ دیا جائے گا، بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اور فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہوا۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے میرے بھائی اور دوستو، آج ہم کامیابی کا معیار ہمارے نزدیک دوسرا بن گیا ہے۔ آج ہم بزنس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم نوکری میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی ڈگری اس کو مل جاتی ہے، بہت بڑی نوکری مل جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو گئی۔ نہیں، دنیا میں آپ پوری دنیا کی بادشاہت آپ کی مٹھی میں آ جائے تو اس کو بھی، اب آپ تصور کیجئے کہ پوری دنیا کی بادشاہت اگر آپ کی مٹھی میں آ جائے تو بھی اس کو کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی چیز ہے۔
زینت ہے، تفاخر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و احسان سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں، مومن بنیں، اللہ کی راہ پر صراط مستقیم پر تا حیات قائم رہیں، دین کا علم حاصل کرتے رہیں، دین سکھاتے رہیں، سیکھتے رہیں، دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ رب العالمین ہمیں ہمارے سارے دینی کاموں کے اندر اخلاص عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر صرف اور صرف اپنی رضا کا جذبہ پروردگار پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la